اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف و بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کی تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، تمام بے حیائیوں اور تمام برائیوں سے دور رہیں، تاکہ مرنے کے بعد قبر کے اندر چین و سکون سے رہ سکیں، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکیں، اور اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو سکیں۔ محترم حضرات، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جائے اور اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ نہیں سکا، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکا، وہ ناکام ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، بد نصیب اور بدبخت ہے۔ مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، جہنم سے بچنے کی کوشش کریں، اور جنت پانے کے لیے محنت کریں۔ محترم حضرات، جو مسلمانوں میں بیمار ہیں، مسلمان بھائی، جو مسلمان بہنیں بیمار ہیں، وہ لوگ پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ بیماروں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو جس کے لیے خوشخبری ہوتی ہے وہ پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ بیماروں کے لیے وہ کون سی خوشخبری ہے۔ حدیث اس طرح ہے: عن ام العلاء رضی اللہ عنہا قالت عادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأنا مريضة فقال أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة۔ سنن ابو داؤد کتاب الجنائز، حدیث نمبر 3092، سلسلہ احادیث صحیحہ جلد نمبر 3، حدیث نمبر 1666۔ حضرت ام علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں بیمار تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو فرمایا کہ ام علا خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین مسلمان کی بیماری کی وجہ سے اس کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کے کھوٹ کو
ختم کر دیتی ہے۔ محترم حضرات، بیماروں کے لیے خوشخبری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اے میرے امت کے وہ لوگوں جو بیمار ہو، پریشان نہیں ہونا، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے بیماری کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تمہیں گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم بیمار ہو جائیں تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا چاہیے، اور دوا بھی کرانا چاہیے۔ اچھے ڈاکٹروں سے ملاقات کریں، ان سے علاج کرائیں، لیکن علاج کے لیے یا کسی اور کام کے لیے مزاروں پر جو جاتے ہیں ہرگز نہیں جانا۔ مسلمانوں، تمہاری بیماری کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو دیکھنا کہیں اپنے علاج کے لیے مزاروں اور درگاہوں پر نہیں جانا، ورنہ اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے گا، اللہ کے دشمن بن جاؤ گے، گناہ مٹانے کے بجائے اور گنہگار ہو جاؤ گے اور بڑے مجرم بن جاؤ گے۔ تو یہ بات یاد رکھنا کہ علاج کے لیے یا کسی اور کام کے لیے مزاروں اور درگاہوں کا چکر نہیں لگانا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا، اللہ سے مانگنا، شفا اللہ دیتا ہے، بیماریاں اللہ دور کرتا ہے، پریشانیاں اللہ دور کرتا ہے، تو اللہ سے مانگنا، شفا اللہ دیتا ہے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین شفا ضرور دے گا۔ لیکن اگر بیمار ہو، بیماریوں میں مبتلا ہو، تو فائدے بھی تو ہیں کہ اللہ اس بیماری کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تمہیں گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو دھل دیتا ہے۔ یہ کم فائدے، خوش نصیبی، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ جس کے گناہ مٹا دیے جائیں، جس کے گناہ دھل دیے جائیں، وہ کتنا خوش نصیب ہے، اور جس کے گناہ نہ معاف کیے جائیں، جس کے گناہ مٹائے نہ جائیں، وہ خوش نصیب نہیں، بد نصیب ہے، بدبخت ہے۔ لیکن اللہ جس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ اللہ کے نظروں میں بڑا پیارا ہوتا ہے، اللہ کا بڑا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ اپنے محبوب بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو مسلمانوں، بیماریوں پر صبر کرو، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو، اللہ کے در سے مت ہٹو، مزاروں اور درگاہوں کا چکر نہ لگاؤ۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان مردوں اور عورتوں میں اللہ جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو ہم میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین جو ہم مسلمانوں میں سے جو لوگ تیرے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ انہیں سیدھے راستے پر لیا۔ اے اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ، ایمان پہ زندہ رکھ، اور جب ہمیں اٹھانا تو اللہ ہماری زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔